السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 94، سلسلہ وار قصہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب عثمان ابن مظعون مدینہ میں زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت کے اندر فقر و فقر کی حالت میں چلتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر خبر دی کہ حضرت عثمان ابن مظعون کا انتقال کا وقت قریب آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو آپ جو ہے فوراً اپنے کام کاج مشغولی چھوڑ چھاڑ کر دوڑے دوڑے وہاں گئے حضرت عثمان ابن مظعون کے پاس۔ حضرت عثمان ابن مظعون سکرات میں تھے، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جو دیکھا تو ان کی آخری حالت تھی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر نیچے کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے، پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر سر اوپر کیا تو آپ کی آنکھوں سے ایک ایک قطرہ آنسو کا نکل رہا تھا۔ پھر بوسہ دیا، پھر سر اوپر کیا تو آنسو اور بڑھ گئے۔ پھر بوسہ دیا، پھر جب سر اوپر کیا تو آنسو اور بڑھ گئے۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم بھی گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا مرحوم کو بوسہ دینا چاہیے؟ بھائی ہم لوگ تو زندوں کو ہی بوسہ نہیں دیتے، ہمارے ہاں تو زندوں کو بوسہ دینے کی بھی عادت نہیں ہے۔ عربوں کے اندر زندوں کو بوسہ دینے کی عادت ہے۔ عرب وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ علماء کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں اس کی عادت نہیں ہے، ہمارے یہاں معانقے کی عادت ہے۔ حالانکہ معانقہ تو رشتہ داروں سے کیا جاتا ہے، آدمی معانقہ اپنی بیوی سے کرتا ہے، اپنے خاص دوست سے کرتا ہے، ہر ایک سے معانقہ نہیں کرتا، مصافحہ سب سے کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس شریعت کا علم ہے، تربیت کا علم نہیں ہے، یہ ساؤتھ افریقہ کے اندر معانقے بہت ہوتے ہیں، بہت، یا جہاں پر بھی جاؤ گے تو میں جو اپنا ہاتھ ذرا سنبھال کر کرتا ہوں، اچھا معانقہ بھی کریں گے، پھر مجھے لمبی لمبی ہوگی، وہ مجھے بھی لگے گی آدمی کو۔ معانقہ اصل نہیں ہے، اصل مصافحہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر سے معانقہ کیا تھا، قریب رشتہ دار تھے، دور سے آئے تھے۔ اسی طریقے پر آدمی جو ہے اپنے اولاد سے معانقہ کرتا ہے۔ تو معانقہ اور مصافحہ دونوں میں افضل کون سا ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں آج جو ہے مصافحہ افضل ہے۔ اور آج کل تو معانقہ تو ہوتا نہیں ہے، مباتنہ ہوتا ہے، پیٹ سے پیٹ ملاتے ہیں، پیٹ بھرے ہوتے ہیں، کھانا جو ہے بہت کھاتے ہیں، یہ معانقہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا پیشانی کو بوسہ دینے کی ہمارے عادت ہی نہیں ہے، عربوں میں عادت ہے۔ ہم جہاں بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب عرب جو ہے وہ مصافحہ کریں گے اور پیشانی کو بوسہ دیں گے، مصافحہ کریں گے، پیشانی کو بوسہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پیشانی کو بوسہ دیا اور حضور روئے تو صحابہ سمجھے کہ شاید عثمان ابن مظعون کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے اندر قبر کھودنے کا کہا۔ اب یہ اگلا مضمون میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں، چونکہ ابھی سفر میں میں مضمون تیار کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے بقیع میں دفن ہونے والے عثمان ابن مظعون ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ ہمارے مقدمۃ الجیش ہے، یہ جملہ تو ہے روایتوں میں کہ عثمان ابن مظعون ہمارے مقدمۃ الجیش ہے، ہمارے لشکر کا پہلا آدمی ہے جو جا رہا ہے یہاں سے، یہ عثمان ابن مظعون تھے۔ سلمان فارسی جو آئے تھے قبر میں، یعنی قبرستان میں، تو عثمان ابن مظعون کا ہی جنازہ تھا۔ ظہر کے وقت میں حضور دفن کر رہے تھے، سلمان فارسی آئے تھے اور وہی جو بقیع میں مسلمان ہوئے تھے، جس کی تفصیل اپنے بیانوں میں کہہ چکا ہوں۔ تابر بھی بہت بڑے سخی تھے، سب کچھ دے دیتے تھے، آیا دیا، آیا دیا، آیا دیا، خود کی زندگی سادہ تھی۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 3 in 1 ہے، اس میں توحید بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے اور اس میں استغفار بھی ہے۔ اس کو 3 in 1 کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔
بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا. اب عثمان ابن مظعون کا قصہ تو بہت لمبا ہے، وہ تو چھوڑ دوں گا انشاءاللہ، دوسرا مضمون شروع کروں گا انشاءاللہ.